اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس کے حبیب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا ان کی کچھ احادیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم اپنے دن کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں، جو بھی سنیں، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نہ صرف اپنی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھائیں بلکہ اس سے ہم دوسروں کے لیے بھی فائدے کا باعث بنیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے حدیث کے سبق کی طرف۔ تو آج حدیث نمبر 22، حدیث نمبر 22 پڑھیں گے، جو چیپٹر نمبر 2 ریاض الصالحین کے جلد نمبر 1 جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 2، باب جو ہے وہ توبہ ہے، چیپٹر کا عنوان توبہ، اس میں حدیث نمبر 22۔ اس سے پہلے ہم نے جو حدیث پڑھی پچھلی مجلس میں، پچھلی جمعرات کو، حضرت کعب بن مالک کی، وہ بہت لمبی اور بہت جامع حدیث، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ پڑھی ہوگی۔ اگر نہیں بھی پڑھی تو ایک دفعہ پھر التماس ہے کہ اس کو ضرور ایک دفعہ پڑھیں، کم از کم ایک دفعہ اس کو گہرائی کے ساتھ، اپنی پوری سوچ کے ساتھ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ ایک منٹ یہاں پر جی، تو اس حدیث میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں، اور سب سے اہم پہلو جو اس کا کہ اس میں صبر، توبہ کرنے ہیں اگر توبہ، تو توبہ کا مطلب اس میں ہمیں صبر بھی بہت سارے معاملوں میں کرنا پڑتا ہے، اور صحیح توبہ تو وہی ہے وہ جو صبر کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے آپ نے اپنے ذات کے ساتھ وعدہ کیا، اپنی ذات کو قابو کر کے جس بھی گناہ یا کس بھی برائی یا کسی بھی ایسے کام کی طرف سے ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اس میں پھر آپ کو صبر کے ساتھ مطلب تھوڑا سا اپنا صبر کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر میں کوئی مشکل اور تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرنا ہے، یہی توبہ کا تقاضا ہے، اور اسی کا جو اجر جو ہے وہ بے حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی آج کی حدیث کی طرف، حدیث نمبر 22 دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو نجید عمران بن حسین خثائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلے کا نام تھا، کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ارتکاب زنا سے حاملہ تھی، یعنی زنا کر بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے وہ حاملہ تھی۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حد والے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی، وارث یا قریبی رشتہ دار جو تھے ان کو بلایا اور فرمایا، اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو، اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اس کو لے کر آنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا
اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے گئے، پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اگر اس حدیث کو ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو یہ اس عورت کی رودات بیان کرتی ہے جس نے ایک گناہ کا کیا، اور گناہ کبیرہ زنا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کی، اور وہ سچے دل سے توبہ کی، اور اس توبہ کے نتیجے میں اس کے اوپر جو سزا اس کو وارد تھی وہ رجم تھا۔ اور رجم آپ کو پتہ ہے کہ رجم جو ہے، رجم میں یہ زنا کی سزا ہے، اور اس میں پتھر مار کر ہلاک کیا جاتا ہے۔ جو بھی ملزم یا مجرم ہے، جس کو سزا دی جا رہی ہے، وہ پتھر مار کر اس کو ہلاک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سزا اتنی آسان نہیں ہے، یہ سزا لینا، اس کو قبول کرنا، اس کو سہنا اتنا آسان نہیں جتنا صرف معنی میں لگتا ہے، جتنا صرف ہمیں بیان کرنے میں یا الفاظ میں ہی لگتا ہے۔ تو اس نے رجم کو قبول کیا۔ اب رجم جو ہے وہ ایک سزا ہے جو دنیا میں اس کو مل گئی۔ اب جس نے توبہ کی اور توبہ کی اور اپنی سزا جو ہے وہ اس نے قبول کی، اور جو بھی حد ہے اس کے اوپر وہ حد اس نے لگوائی، تو اس کا مطلب اس نے دنیا میں اپنی سزا پا لی۔ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوگا، اور وہاں پر جو اس کو دنیا پر سزا مل گئی اس کے بابت نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث سے ہمیں بہت واضح ملتا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اس عورت نے اپنے آپ کی جان جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دی کہ اس گناہ کے عذاب سے یا اس گناہ کا جو تہمت ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کر سکے۔ حالانکہ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوئی عام صحابی نہیں تھے، وہ تو ایک جید اور خلیفہ راشد میں سے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کیا اس بدکار عورت کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس عورت نے اتنی خالص توبہ کی ہے کہ 70 آدمیوں پر اس کی توبہ جو ہے، اگر اس کو 70 آدمیوں پر، 70 اہل مدینہ، وہ 70 اہل مدینہ جو ہیں وہاں پر، مطلب صحابہ تھے، 70 صحابوں پر یا 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہوگا۔ اتنا بڑا اجر اس کو ملا ہے اس توبہ کرنے کا، اور اس کے بدلے اپنی سزا کو اپنے اوپر وارد کرانے کا، اور اللہ کے حضور مطلب گناہوں سے پاک صاف ہو کر جانے کا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 23 جو ہے وہ آتے ہیں۔ حدیث نمبر 23 یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، یعنی اس پر ہی صبر نہیں کرے گا، اس کے لیے وہ کافی نہیں ہو جائے گی، چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہو جائیں، اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ توبہ کرنے والی کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ توبہ شرائط و آداب توبہ کی جامع ہو، یعنی اس توبہ میں جو شرائط اور آداب ہیں وہ پوری کی پوری مکمل طریقے سے ان پر عمل کیا جائے۔ تو یہاں پر
یہ ہے کہ دنیا کی دولت آپ کے پاس جتنی بھی زیادہ ہو جائے، یعنی ایک وادی سونے کی ہو تو پھر بھی اس کو ایسے لگے گا کہ وہ حریص رہے گا کہ ایک اور وادی مل جائے۔ جتنی دولت آپ دیکھیں، دولت جس کے پاس جتنی زیادہ ہے وہ اتنا ہی حریص ہے، وہ اتنا ہی لالچ میں ہے، اور جو دولت کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا اس کے لیے دولت زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ تو یہاں پر یہ کچھ اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لینا جو ہے حقیقت میں وہی فائدہ ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث نمبر 24 حضرت ابو ہریرہ سے۔ ایکچولی یہ باب ختم ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ صرف 10 منٹ میں ہم پچھلی جو اس باب میں جو حدیث پڑھی تو ان کو صرف مختصر انداز میں ان کو ریپیٹ کر لیں گے، ریوائز کر لیں گے۔ تو حدیث نمبر 24 دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، یعنی وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، قاتل اور مقتول دونوں۔ ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا اور دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ قتل ہونے والا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتا قتل کیا گیا تھا، یعنی اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوا تھا، قتل کیا گیا جو تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قاتل کو توبہ کی توفیق دی، ٹھیک ہے۔ ایک کافر قاتل ہے، اس نے کسی مومن کو شہید کر دیا، اس کے بعد وہ جو کافر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، کہ وہ بھی مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ ذکر ہے، اور اس طرح کے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ مختصراً یہ ہے کہ بہت ساری غزوات، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں یہ ہے کہ ایک دفعہ جنگ ہوئی، اس میں بہت سارے شہید ہو گئے، اور جو مشرک تھے، جو مطلب مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، ان میں سے بہت نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، اور جب وہ اسلام قبول کیا تو اتنی شدت سے انہوں نے اسلام قبول کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے یا امت محمدی کی طرف سے جنگوں میں شریک ہوتے رہے، اور وہ شہید بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کو بھی توفیق دی، یعنی ان کفار کو بھی توفیق دی کہ وہ بعد میں مسلمان ہوں، توبہ کریں اور مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ تو یعنی کہ جو ذکر ہوا کہ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا، اس میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، حقیقت میں دونوں ہی شہید ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن پہلا شہید جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قتل ہوا، شہادت کے درجے پہ فائز ہوا، اور جس نے اس کو قتل کیا تھا وہ مشرک تھا۔ وہ مشرک بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کیا، توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور وہ بھی اللہ کے لشکر میں شامل ہو کر جنگوں میں گیا، اور وہاں پر وہ بھی شہید ہو گیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توبہ قبول کی اور اس کو بھی شہادت کے درجے پر فائز کر دیا گیا۔ تو اس کے فائدے میں ایک یہ بھی فائدہ یہاں پر لکھا ہوا جو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، یہ کہ توبہ سے بڑے سے بڑا گناہ اور قبول اسلام سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی توبہ کرنے سے جتنے بھی گناہ ہیں آپ کے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے گناہ سرزد ہو چکے، وارد ہو چکے، وہ بھی سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں اگر مختصر کسی کو کچھ کہنا ہے، نہیں تو ہم چلتے ہیں، مطلب جب جسٹ مختصر الفاظ میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ 10 احادیث اس چیپٹر میں ہم نے پڑھی۔ تو جی، یہ توبہ کے بیان ہم نے پڑھا، یہ انشاءاللہ یہ 5 منٹ میں 5-10 منٹ میں ہم ایسے ریوائز کر لیں گے کہ ایک دفعہ ہمارا پورا چیپٹر جو ہے ہمارے ذہن میں واپس گھوم جائے گا انشاءاللہ۔ تو توبہ کا چیپٹر تھا یہ، اور توبہ کے چیپٹر کی ہم نے
دیکھی تھی کہ توبہ کی دو 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 قسمیں ہو سکتی ہیں، دو معاملات ہو سکتے ہیں۔ ایک معاملہ جس میں انسان توبہ کرتا ہے وہ گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اگر اللہ سے تعلق ہے گناہ کا تو اس کو اس توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے، پہلی شرط گناہ کو چھوڑنا ہے بالکل۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر پشیمانی یا ندامت یا شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پکا ارادہ کرے گا کہ آئندہ کبھی بھی وہ یہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے متعلقہ جو گناہ ہیں ان کی توبہ قبول ہونے کے تین شرطیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے ریلیٹڈ کوئی گناہ ہو گیا، کسی دوسرے شخص کو، کسی انسان کو تکلیف دے دی، کسی کا حق مار دیا گیا یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو اس صورت میں ایک چوتھی شرط بھی ہے۔ پہلی 3 شرطیں تو ویسی ہیں، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے گا، جس کو بھی اس نے نقصان پہنچایا اس کا حق ادا کرے گا، اس کا نقصان کی تلافی کرے گا، اس سے معافی وغیرہ مانگے گا، اور اگر اس کی کوئی سزا اس کو بنتی ہے، اس کے اوپر کوئی سزا اگر وارد ہوتی ہے تو وہ اپنی سزا کو قبول کرے گا، یعنی اپنی سزا کو، اپنی حد کو اپنے نفس پر لگوائے گا، تو اس حد کو اپنی نفس پر لگوائے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے یہ آج کی حدیث میں پڑھا کہ وہ زنا کی سزا میں اس نے رجم کی سزا جو ہے وہ اپنے نفس پر لگوائی اس عورت نے، اور اس عورت کی سزا کو اس دنیا میں ہی پاک صاف ہونے کا ذریعہ بن گئی وہ سزا جو ہے، اور آخرت میں اللہ کے حضور وہ پاک صاف ہو کر پیش کی جائے گی۔ تو چوتھی شرط جو ہے وہ ہے کہ جو بھی حقدار کا حق ہے ادا کرے، نقصان کی تلافی کرے، اور اگر کوئی سزا اس کی بنتی ہے تو وہ سزا کو قبول کرے۔ اب توبہ کے ریلیٹڈ جو احادیث تھیں ان میں حدیث نمبر 13 اور 14، حدیث نمبر 13 میں تھا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث تھی، اور مسلم کی حدیث تھی، حدیث نمبر 14 جو تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دن میں 70 مرتبہ سے 100 مرتبہ تک توبہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی پوزیشن جو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے کیا اعمال ہیں، اور ہم کس قدر توبہ کو اپناتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو جب بھی کوئی چھوٹا سا چھوٹا بھی ہمیں لگے کہ کوئی کھٹکے، گناہ کی ڈیفینیشن میں نے سنی تھی کچھ دن پہلے، آپ نے بھی ڈیفینیٹلی سنی ہوگی کہ گناہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دل کو کھٹکے، جس کو کر کے یا جس کو کرنے کے ارادے سے، نیت سے آپ کا دل کھٹکے، آپ کے دل میں محسوس ہو کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا امر جس کو آپ دوسروں سے چھپائیں، جس کو آپ لگے کہ کسی کو بھی پتہ چلنا نہیں چاہیے، تو وہ چیز جو ہے وہ گناہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز۔ تو کوئی بھی ایسا معاملہ خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول تو اس سے اعراض کریں، اس سے بھاگیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے سردرد ہو جائے تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف مغفرت اور توبہ جو ہے وہ ضرور لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں۔ اللہ تو مطلب ہاتھ کھول پہ بیٹھا ہوا ہے، اگلی احادیث میں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو اگلی حدیث نمبر 15 ہے کہ اس حدیث میں ایک آدمی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ذکر ہوا تھا اس حدیث میں کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کسی توبہ قبول کرنے والا، کوئی توبہ اگر اللہ کے حضور کوئی توبہ پیش کرے، کوئی اپنی مغفرت کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ دلایا گیا اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر لیا، اسی اونٹ کے اوپر اس کا اپنا سارا ساز و سامان تھا، اسی کے اوپر اس نے سفر کرنا تھا، اس کے اوپر اپنا کھانے پینے کا سامان تھا، اب وہ صحرا میں اکیلا ہے اور اس کا اونٹ گم ہو گیا، اور اس نے بہت محنت اور مشقت کی اس کو تلاش کرنے کی، لیکن وہ پھر بھی نہیں ملا۔ مایوس ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، ایک جگہ پر وہ بیٹھ گیا، تو اچانک وہ اونٹ جو ہے وہ اپنے سامان کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا۔
تو آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص کتنا خوش ہوگا، اور وہ اتنا خوش ہوا اس کو دیکھ کر، اپنے اونٹ کو، اپنی سواری کو واپس پا کر وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ اپنی خوشی کے بدلے، اتنی خوشی کے مارے وہ یہ کہہ بیٹھا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی اتنا خوش ہوا کہ وہ خوشی کے مارے وہ پھولا نہیں سمایا، اور اپنی زبان پر بھی اس کو قابو نہیں ہوا، اور اس نے اتنی بڑی ایک بات کہہ دی کہ رب کو اپنا بندہ اور خود کو رب بنا کے پیش کر دیا. تو اتنا زیادہ خوش، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی میرے سامنے توبہ لے کر حاضر ہو تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ جو ہے وہ قبول کرنا تو ظاہر ہے وہ تو قبول کرے گا. اگر کوئی توبہ اس کے سامنے پیش کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو حدیث نمبر 16 میں حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دن کو توبہ کر لے. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جو قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ دن اور رات اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کب کوئی توبہ کرنے والا اس کے حضور توبہ کو پیش کرے اور وہ اس کی توبہ کو قبول کرے. رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو کوئی گناہ کرنے والا اس کے سامنے آئے اور توبہ کرے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلا کر رکھتا ہے تاکہ اگر کسی نے رات کو کوئی گناہ کر لیا تو دن کے وقت میں وہ آ کر مجھ سے توبہ مانگے. اور یہ سلسلہ اس وقت جب تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی جب تک قیامت وارد نہ ہو جائے. تو قیامت تک کے لیے ہمارا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک انسان کے لیے قیامت کب آئے گی؟ جب اس کی موت آ گئی تو سمجھو اس کے لیے قیامت تو شروع ہو گئی. یعنی ہمارے لیے، ایک زندہ انسان کے لیے، وہ بھی اگلے آئے گا کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں جب تک اس کے اوپر نرغہ نہ طاری ہو جائے، موت کا وقت نہ آ جائے، کہ موت کے وقت تک ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اس لیے اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 17 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. یہ بھی پچھلی حدیث کی طرح کہ جب مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اس کا مطلب یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. تو اس وقت تک، جب تک قیامت کی آخری نشانیاں ظہور پذیر نہ ہو جائیں، توبہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ہمیں. اسے اگلی حدیث ہے حضرت ابو عبد الرحمن بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ نہ شروع ہو جائے. جب تک اسے غرغرہ، جیسا کہ ذکر ہوا، حالت نزاع میں نہ آ جائے، جب تک اس کے اوپر موت وارد ہو جائے، یا وہ مطلب جب اس کی روح جو ہے وہ قبض کر کے اس کے جسم سے نکلنے لگتی ہے تو وہ حالت نزاع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر غرغرہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے. جب عالم نزاع میں چلا گیا تو اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو گئے. اس سے اگلی حدیث بھی کافی لمبی ہے، اور اس میں مطلب اس کا مختصر جو ہے وہ یہ آخری حصے میں اس حدیث کے، کہ ایک اعرابی جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. اس کا سوال یہ تھا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ اس نے ان کو دیکھا بھی نہیں. کچھ لوگوں سے آدمی محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے کبھی ملا ہی نہیں. تو اس بارے میں کیا جواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی. پھر آپ ہم سے گفتگو فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ نے مغرب کی جانب سے ایک دروازے کا ذکر کیا جس کی چوڑائی کی مسافت 40 یا 70 سال ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار 40 یا 70 سال چلتا رہے. حضرت سفیان یقی از روایان حدیث وہ فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اور اس وقت سے یہ توبہ کے لیے کھلا ہے. یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج اس مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے.
یعنی یہاں پر توبہ کے ایک دروازے کا ذکر ہے جس کی چوڑائی جو ہے وہ 40 یا 70 سال تک اگر کوئی مسافر چلتا رہے، اگر کوئی آدمی یا مسافر جو ہے وہ 40 یا 70 سال کا سفر طے کرے تو جتنا رستہ بنتا ہے یا جتنا وہ چوڑائی بنتی ہے وہ اتنا چوڑا وہ دروازہ ہے، اور جو دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ قیامت وارد نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 20 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا پہلے دور میں، اس نے 99 قتل کیے، اس کے بعد اس نے توبہ کے بارے میں کچھ سوچا، ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے اس عالم یا پادری جو تھا وہ اس کو بھی قتل کر دیا، تو اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب وہ کسی سے گائیڈ لائن لی تو کسی نے بتایا، کسی نے دوسرے عالم کی طرف اس کو بھیج دیا۔ اب دوسرا جو بڑا عالم یا پادری تھا اس کی طرف گیا، وہاں پر جا کے اس نے اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کے بعد اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہوگا؟ کون ہے جو تمہاری توبہ اور اللہ کی قبولیت کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ سب اس بستی سے نکل جاؤ، یہ تو گناہوں کی بستی ہے، دوسری بستی میں جاؤ، وہاں پر جا کے آباد ہو جاؤ، وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، تو تم وہاں پر نیکی کے اعمال کرو گے۔ تو اس نے جب سفر شروع کیا تو رستے میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ اب جب وفات ہوگی تو وہاں پر رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اس کی روح کو لینے کے لیے آ گئے۔ تو جب دونوں فرشتے اس کو لینے کے لیے آ گئے تو وہاں پر یہ ٹھہرایا کہ اللہ کے حکم سے ہی یہ سارا معاملہ ہوا کہ وہاں پر یہ ٹھہرایا کہ فاصلہ ناپا جائے کہ کس 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 بستی کی طرف وہ زیادہ قریب تھا، وہ اس بستی کی طرف اس کو مانا جائے گا۔ یعنی اگر وہ اس کا فاصلہ نیکی یعنی برائی کی بستی سے نکل کر نیکی کی بستی کی طرف جا رہا ہے، تو اگر برائی سے فاصلہ زیادہ اور نیکی کی طرف فاصلہ کم رہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی کے زیادہ قریب تھا اور رحمت کے فرشتے اسے لے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے، اور اس بارے میں کچھ اور بھی تفاصیل ہیں۔ تو صحیح توبہ کی تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے تاکہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ اس کے بعد پچھلی مجلس میں ہم نے جو حدیث پڑھی جس کا آج بھی تھوڑا سا ذکر ہوا، کعب بن مالک کی، جس میں انہوں نے غزوہ تبوک میں وہ شریک نہیں ہو سکے، اور حالانکہ ان کے پاس استطاعت بھی اور مال بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شریک نہیں ہو سکے۔ لیکن بعد میں وہ پچھتاتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافق لوگوں کی طرح انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ وہ سچے دل سے توبہ کر چکے تھے، اور پھر اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ مطلب قطع تعلقی جو ہے وہ کر دی، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سے بات چیت جو ہے ان کی بند ہو گئی۔ اور حضرت کعب بن مالک کے ساتھ 2 اور بھی تھے صحابی جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور پھر ان کے اوپر بہت سارے مشکل حالات پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے اگر کوئی بھی پوری بستی سے یا پورے علاقے سے کوئی بھی بات ہی نہیں کرتا تو یقیناً یہ ایک بڑی کوفت والی اور بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور قرآن مجید میں ان کی توبہ جو ہے اس کی قبولیت کا ارشاد بھی فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے 19 تک جو ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ کافی لمبی، اور التماس ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں۔ تو اس کے بعد پھر 3 احادیث جو ہم نے آج پڑھی ہیں، تو الحمدللہ ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو نہ صرف پورے کا پورا پڑھ لیں بلکہ ایک ہی دن میں اس کی ریویژن بھی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے مختصر طریقے سے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح فہم ہمیں عطا کرے، اور اگر ہمیں سننے میں یا سمجھنے میں یا کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی، یا ہم سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ ریاکاری والا کوئی معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے ہمیں اس سے بھی جو اچھی اور حسن اور سب سے بہترین ہمارے لیے علم اور دولت ہے دنیا کی اور آخرت کی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہاں تک اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے، تقریباً 6 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس۔
چلیں اگر کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا ایڈ تو مدثر بھائی آج ہے نہیں ہے شاید، وہ جو اکثر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو شفیق صاحب ایکچولی پاکستان گئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ کلاس میں نہیں آ رہے، تو ان کا شاید نہیں ارینجمنٹ کوئی پراپر ہوا ابھی تک. بہرحال تو مجھے ایک یہ گزارش کرنی تھی کہ اگلی سنڈے جو اگلی کلاس جو ہوگی تو کلاس کا وقت جو ہے وہ 15 منٹ پیچھے لانے کا ارادہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ کافی جلدی ہو جاتی ہے صبح، اور 15 منٹ ابھی پیچھے لائیں گے، اور اس کے بعد پھر رمضان جب شروع ہوگا تو رمضان کی ٹائمنگ کا بھی ڈسکس کرنا ہے آپ لوگوں سے. تو ابھی تو فوری طور پر ہم 15 منٹ پیچھے لانے کا سوچ رہے ہیں کلاس کو، تو تقریباً اتوار سے تو میں میسج کر دوں گا گروپ میں بھی، تو اگر کسی کا کچھ معاملہ ہوا اس بارے میں تو وہ مجھے ضرور ہمیں آگاہ کر دیجیے گا. جی فہد افضل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم وعلیکم رحمت السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کوشچن تو کوئی نہیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کے ذہن کو اور وسعت دے. بڑا مزہ آتا ہے سننے میں. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر باجی. یہ میری باجی ہیں جنگ سے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جنگ اور سے نہیں، بڑا مزے سے. نہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اکثر جو ہے نا، اکثر میں نے دیکھا ہے اور بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ بیان کرنے سے یا ذکر کرنے سے یا بات کرنے سے کتراتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مطلب بالکل یہ بات کرنے میں آپ ماشاء اللہ دیکھیں، اتنی خوشی ہوتی ہے سن کے دونوں کو، اتنی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ بس اللہ آپ کو مزید قبول کرے، اور کامیابیاں دے. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم بھی دے. ہم بھی بہت سارے معاملوں میں آمین آمین. عمل کی توفیق دے، بس دعا یہ ہم کرتے ہیں. آمین انشاءاللہ. آمین. چلو امی سے بھی سلام دعا کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کی حال ہے امی؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے میرے بچے، اللہ تینوں صحت تندرستی دے. اللہ دی ذات تیرے فہم چ اور اللہ دی ذات اضافہ کرے. اللہ سونا. آمین آمین. اور سب ٹھیک ٹھاک؟ ہاں سب ٹھیک ہے، شکر اللہ کا انشاءاللہ. بس اللہ اپنی رحمت کرے میرے بچے تواڈے تے. اللہ دی ذات آمین. اپنی دوارے رحمت چ اللہ تانوں اپنی حفاظت چ رکھے. اللہ السلام علیکم رانومی جی. وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ باقی الحمدللہ سب آپ کے کی ساتھ دعائیں. میری فیملی آج اکٹھی ہو رہی ہے، تو کچھ اور سسٹر بھی ہیں یا بھائی ہیں، تو اگر کسی کو برا نہ لگے تو کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی دعائیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے. آج کی مجلس ہم برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ وقت کا جو ہے تبدیل ہوا اس کو ضرور نوٹ کر لیں. میں میسج میں گروپ میں ضرور میسج کر دوں گا. اور اس کے علاوہ سورہ انشاءاللہ. بقرہ کی جو شروع کی تھی ہم نے اسائنمنٹ، تو اس کے بارے میں بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ ہم 3-4 سیٹنگ میں پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک دفعہ اپنی نظر سے گزاریں، کیونکہ میں بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ پچھلے جو بہت سارے واقعات جو گزر گئے وہ ذہن سے نکل گئے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ میں ہم جب تازہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی یقیناً. تو میں کوشش کروں گا کس طرح سے اس کو اور بھی بہتر کر سکتا ہوں میں. تو اشفاق بھائی وہ کون سی آیت سے لے کر مطلب کون سی آیت تک ہے؟ پوری سورہ بقرہ کرنی ہے نا، سورہ بقرہ پوری سورہ 286 بقرہ. تک. ہاں جی. اس کو ہم چلے 3-4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے، جیسے 70 یا 75 80 آیات ایک مجلس میں، 80 دوسری میں، 80 تیسری میں. تو لیکن انشاءاللہ. پوری سورہ بقرہ کور کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اچھا دے. انشاءاللہ وہ بھی، اور یہ حدیث کا بھی چیپٹر ختم ہو گیا نا، اس کا بھی جس کا آپ نے پہلے کیا تھا نا، تو اسی طرح ذرا کر دیں. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا ارادہ تو نہیں تھا، اب مجھے کرنا پڑے گا انشاءاللہ ضرور ضرور. اسی لیے میں نے ریوائز کر دیا تھا، آج سارا ریویژن ہوگی. چلیں انشاءاللہ. وہ اس کا ایک فائدہ مجھے یہ لگا کہ وہ جو پچھلی اسائنمنٹ ہے وہ بنی ہوئی اب بھی موجود ہے، اور کوئی بھی اس کو لنک کہیں بھی شیئر کر کے اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، وہ اوپن ہے. اور اسی طرح سے جی چلو یہ بنانے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک پریزنٹیشن بن جائے گی جو فیوچر کے لیے بھی کسی کے بھی کام آ سکتی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو اتوار کو پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہماری رہنمائی رکھے اور دین و دنیا کی آمین. دولت ہمیں نصیب فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.